السلام علیکم، میرا نام ہے شان محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں قلم کی آواز۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بنایا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ قرآن کی جو ہے وہ قرآن کے الفاظ اسے ثابت کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام سی اصطلاح نہیں ہے، یہ کسی انسان کا مقولہ نہیں ہے، یعنی قول نہیں ہے۔ قرآن کے اندر سورہ 3 میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، یعنی ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ میں جب اس کے بارے میں پڑھتا ہوں نا تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں مجھے یہ میرے بارے میں ڈیفائن کیا کہ مجھے بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا، وہیں پر مجھے یہ بھی بتایا کہ میں اگر اللہ تعالیٰ کے معاملات کو اس کی گائیڈنس میں لے کر نہیں چلوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو فالو نہیں کروں گا، تو آپ یقین کریں کہ میں پھر نیچوں میں سے بھی نیچ ترین خلقت کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاؤں گا، اور یہ بڑی پریشان کن سی ایک سچویشن ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی انسان کو بچاتی ہے، اور ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمیں بار بار اللہ سے ان الفاظ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان کو اللہ نے علم عطا کیا ہے تو وہ اس علم کی بنیاد پر بہک جاتا ہے۔ اگر انسان کو خوبصورت بنایا ہے تو وہ اس خوبصورتی کی بنیاد پر بہک جاتا ہے۔ اگر اسے باقی لوگوں میں مال و دولت کے حوالے سے بہتر بنایا ہے تو وہ بہک جاتا ہے۔ جیسے سورہ کہف کے اندر ان دو باغ والوں کا ذکر ہے، جس میں ایک باغ والے جو ہیں وہ ایمان والے تھے اور دوسرے باغ والے بھی ایمان والے ہی تھے غالباً، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، لیکن انہوں نے تکبر کر دیا۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ غصے کی حالت میں انسان جو ہے وہ تکبر کے حالات کی طرف چلا جاتا ہے، تکبر کی حالت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ، تیری ذات ہے جو اول آخر ہے، تیری ذات ہے جو ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھتی ہے، تیری ذات ہے جو ہمیں نیکی کے معاملات کی طرف رجحان دلاتی ہے، بار بار یاد دلاتی ہے، تیری ذات ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہمارے لیے بہتر ہے، تیری ذات ہے جو ہمیں ڈیفائن کرتی ہے کہ ہمیں دن اور رات کیسے گزارنے ہیں، تیری ذات ہے جو ہمیں یہ ڈیفائن کرتی ہے، ہمیں ہدایت کے راستے پر لے کر آتی ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، پھر دوبارہ سے سمپل ایک ہی بات میں کہتا ہوں، ہمیں اپنی ذات سے نکلنا ہوگا، اپنی ذات سے، اور قربانی دینی ہوگی، وقت کی، مال کی، اور اپنے جذبات کی، اور اپنی خواہشات کی، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں گے۔ ادروائز یہ آسان نہیں ہے، اور یہ آسان بھی ہے۔ کیوں ایسا آسان ہے؟ کیونکہ جب ہم چیزوں کو اچھے طریقے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بہتری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اسے اپنے مطابق ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں وقتی طور پہ تو شاید خیر پیدا ہو جائے، لیکن الٹیمیٹلی اس کے لانگ ٹرم کنسیکوینسز یا آؤٹ کمز نہیں ہیں۔ اچھا، ایک بہت ہی بڑے ماہر نفسیات جو ہیں وہ فرائڈ، یہ وقت کے جو ہیں وہ جنہیں بہت بڑا ماہر نفسیات مانا جاتا تھا، بے شک ان کے نظریات گمراہ کن ہیں۔ اچھا، وہ گمراہ کن کیوں ہیں؟ بڑی سمپل سی بات ہے، وہی لاجک ہے، سمپل سی لاجک ہے کہ انسان جو ایکسپیرینس کرتا ہے اسی کی بیس پر سارے معاملات کو لے کے چلتا ہے۔ وہ اسی پوائنٹ کے اوپر، اسی پوائنٹ کے ارد گرد رہتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینسز کیے ہوتے ہیں۔ وہ اگر عام زندگی کو ایکسپیرینس کر رہا ہے تو وہ عام طریقے سے چیزوں کو ڈیفائن کرے، اگر اس نے سخت ترین معاملات دیکھے ہیں تو وہ ان سختیوں کو دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرنے لگ جائے۔ ان ساری کمزوریوں میں اگر ہمیں کہیں ہدایت کا راستہ ملتا ہے تو وہ پھر وہی بات ہے، سورہ مومنین کی آیات اور سورہ معارج کی آیات ہمیں ڈیفائن کرتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اور اگر ہم ان کریکٹرسٹکس کو اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو آپ یقین کریں یہ پاسبل نہیں ہے انشاءاللہ کہ ہم اللہ کی رضا کو حاصل نہ کر سکیں۔ انشاءاللہ ہم کر جائیں گے، انشاءاللہ۔ بے شک ہم کمزور ہیں، ہم اپنی غلطیوں پر معافی مانگتے ہیں اور پھر دوبارہ سے نیکی کے راستے پر آ جاتے ہیں، پھر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر ہم نیکی کے راستے پر آ جاتے ہیں، پھر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر ہم معافی مانگتے ہیں اور نیکی کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ یہی وہ طریقہ ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ وہ بات ہے
جو قرآن ثابت کرتا ہے. میں نہیں کہہ رہا, میں سمپل سی ایک بات بتاؤں, میں کوشش کرتا ہوں, میرا علم بہت کمزور ہے, میرا کریکٹر بھی بہت کمزور ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں چیزوں کو سیکھوں. میں سیکھوں کہاں سے؟ قرآن سے. اور جب میں اس طرح کی کوشش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اللہ مجھے ہدایت کا راستہ عطا کرتے ہیں. بے شک میں بہت کمزور ہوں. بس میرے زندگی کا یہی مقصد ہے کہ یہ باتیں جو میں سیکھتا ہوں وہ میں آپ تک پہنچا دوں. باقی عمل کرنا وہ تو اللہ کے حکم سے ہے. جو انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے, ان الانسان کہ انسان جس چیز کی بھی کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اسی راستے کی کوشش پر کامیاب کر دیتے ہیں. اگر وہ اچھائی کی طرف جائے گا, اچھائی کی طرف لے جائیں گے. اگر وہ برائی کی طرف جائے گا تو وہ اسے برائی میں ہی کامیاب کر دیں گے. کیونکہ انسان جس چیز کی کوشش کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے اس راستے کے اندر کامیابی عطا کریں گے. ہاں, وہ وقت کا تعین وہ اللہ کے حکم سے ہے. جیسے ہمارے بہت بہت محنت کرنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, وہ کوشش اور محنت میں لگے رہتے ہیں. مطلب میں خود ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا, لیکن میں نے کوشش کو نہیں چھوڑا. یہ میرے اللہ کی مجھ پہ رحمت ہے. اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ میری مدر کا ہے. اور میری مدر جو ہیں وہ واقعی کمال ہے. میں ان سے بلا وجہ اتنی محبت نہیں کرتا. اس کی وجہ ہے, بہت بڑی وجہ ہے, اور وہ پیور وجہ ہے کہ اگر آج ہم کچھ ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہیں. اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے, یہ ہر شخص کے ساتھ ہے. ہاں, میں نے اپنی ماں کی جو ایڈیشنل خوبی دیکھی وہ یہ دیکھی کہ ان کے اندر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ایک ایسی طلب ہے کہ وہ کہتی ہیں یہ طلب میرے بچوں میں پیدا ہو جائے. اچھا, جس ماں کے اندر بھی یہ طلب ہوگی اور وہ اپنے بچوں کے حوالے سے ایسا ہی سوچے گی, وہاں پر ایمان والے لوگ پیدا ہوں گے. اور یہ صرف اس صورت میں ہوگا جب ہم اللہ کی بتائی ہوئی گائیڈنس کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں گے. یہ اس صورت میں ہی ہوگا. میں نے بتایا نا, یہ فرائڈ, آپ اس کو گوگل کر کے دیکھ لیں, چیٹ جی پی ٹی پر اس کے بارے میں انفارمیشن لکھ کے دیکھ لیں, آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس نے کیا کیا باتیں کی. اور واقعی کمال باتیں ہیں. یہ آبزرویشنز, یہ واقعی کوئی عام آبزرویشنز نہیں ہے, یہ ایکسپیریمنٹل ہیں, پریکٹیکل ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے وہ گمراہ کن نظریات اس نے بھی دے دیے. کیوں دے دیے؟ اس لیے کہ اس نے گائیڈنس قرآن سے اور اللہ کے دین سے نہیں لی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں لی. اس نے پرسنل ایکسپیرینسز کو, ایکسپیریمنٹس کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا. تبھی وہ گمراہ کن حالات کی طرف چلا گیا. یہ گمراہ کن جو ہے وہ نظریہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیا اس نے. اب یہ تین چیزیں ہیں, ایک نفس امارہ, ایک نفس لوامہ, اور ایک نفس مطمئنہ. یہ تینوں ورڈ جو ہیں یہ قرآن کی آیات سے ثابت ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی اپنی طرف سے بتائی ہوئی بات نہیں ہے, بالکل. یہ تینوں ورڈز, نفس امارہ کیا چیز ہے کہ یہ ایک انسان جو ہے وہ اس کی نیچر پتہ کیا ہے کہ وہ برائی کی طرف, بے حیائی کی طرف, شہوت کی طرف, خواہشات کی طرف اور حیوانی جبلتوں کی طرف بہت زیادہ رجحان رکھتا ہے. یہ نفس امارہ ہے. اور یہ کیسے ثابت ہوا یہ دیکھیں ذرا. یہ قرآن کی اس سورہ یوسف میں 53 نمبر آیت میں, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, یقیناً میں کچھ اپنے نفس کی برت نہیں کر رہا, نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے. یہ ہے نفس امارہ. ان النفس لامارۃ بالسوء. اچھا, اب دوسری طرف دیکھیں. اب انسان جو ہے اس کے اندر قرآن مجید نے ایک اور کیفیت ڈیفائن کی کہ اگر نفس لوامہ امارہ موجود ہے تو نفس لوامہ بھی موجود ہے. جیسے انسان کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر فرشتہ ہے اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پر بھی فرشتہ ہے. جیسے انسان برائی کرتا ہے تو وہ نیکی کی طرف بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہاں, اگر تم برائی کی طرف جا رہے ہو تو تمہارے اندر نفس لوامہ بھی میں نے ہی رکھا ہے. اور اللہ نے اس کی قسم بھی کھائی ہے, وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. اللہ اکبر. چنانچہ برائی پر ملامت کرنے والی چیز بھی انسان کے اندر موجود ہے. اور پھر سب سے بہترین کیفیت نفس مطمئنہ, جب انسان آدمی حیوانیت سے آزاد ہو جاتا ہے, آزادی حاصل کر لیتا ہے, تو وہ انسانیت کے بلند ترین مقام پر آ جاتا ہے. اور یہ سورہ فجر کے آخر میں یہ بات جو ہے وہ ڈیفائن ہے. سورہ فجر کی آیت نمبر 27 اور 28 میں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئن, چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. یہ سورہ فجر کی آیتیں.
लिहाजा एक और बड़ी ज़बरदस्त बात आपको बताऊं कि कुरान करीम जो है हमें ये बताता है कि इंसान वो मलाइका से बेहतर हो जाएगा। ये मेरे बताई हुई बात नहीं है, ये कुरान मजीद में 7 मरतबा इस बात का जिक्र है कि हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो, फरिश्तों को हुक्म है। और ये 7 मरतबा कुरान मजीद में इसका जिक्र आया है। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 18 में मौजूद है कि हमने बनी आदम को बड़ी इज्जत बख्शी है और हम इसे बहर बर में उठाए फिरते हैं और हमने इसे पाकीज़ा रिस्क दिया है और हमने जो कुछ बनाया है इसमें से बहुतों पर इसे फजीलत अता की है। ये एजाज़ है, ये इकराम है अल्लाह ताला का इंसान के लिए। इसीलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन बनाया है, लेकिन हमें कमज़ोरियाँ हैं। यानी कि कुरान की आयत जो है वो डिफाइन करे, सूरह मारिज की आयत नंबर 19 कि इंसान को हमने बड़ा कम हिम्मत पैदा किया है और जब उसके ऊपर मुश्किल आती है तो वो ज़ारो कितार करना, रोना शुरू हो जाता है, वो फरियाद करने लगता है। और जब हम उसको आसानी अता करते हैं तो वो उस आसानी को, उस भलाई को, उस खैर को, उस दौलत को गिन गिन कर रखना शुरू कर देता है। ये इंसान के अंदर कमज़ोरी है, ये बिल्ट इन कमज़ोरी है। वो जिसे कहते हैं ना कि ये तो कंपनी ने ही इसको ऐसा बनाया है, यानी अल्लाह ने हमें बनाया ही ऐसा है कि हम कमज़ोर हैं, कम हिम्मत है। लेकिन फिर उसका तरीका भी डिफाइन किया है कि इस कम हिम्मती को, इस कमज़ोरी को कैसे पूरा करना है। सूरह मारिज की आयत, सूरह मोमिनून की आयत, मैं बार बार क्यों इनका जिक्र कर रहा हूँ, क्यों कि अल्लाह ताला हमें उन पर अमल करने की तौफीक दे। अब उसमें क्या है, कुछ भी नहीं। क्या है कि मैंने निकाह को फोकियत देनी है जना पर, मैंने नमाज को फोकियत देनी है, उसकी फ़िक्र करनी है, उसको उसको खुशी खुजू के साथ पढ़ना है। अगर मैं मसरूफ़ हूँ तो मुझे जो है वो अपने 5 का फ़िक्र पूरा करना है। जब रोज़े रखने के दिन आए तो मैं कोशिश करूँ रोज़ा उसके फ़र्ज़ को पूरा करूँ। जब मुझे ज़कात अदा करने का मेरे अंदर कैपेबिलिटी पैदा हो जाए तो मैं ज़कात को अदा करूँ। जब मेरे अंदर जो है वो अपना हज करने की तौफ़ीक हो तो मैं हज करूँ। और अपने इखलाक को, आप अलैहिस्सलाम की ये हदीस मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है कि आप अलैहिस्सलाम ने देहाती को बताया कि तुम सिर्फ़ 2 काम करो, एक फ़राइज़ पूरे करो, ये जो 5 जिनका ज़िक्र है, और दूसरा तुम अपने इखलाक को बेहतर करो। मेरे बेहतर इखलाक क्या है? क्या है मेरे बेहतर इखलाक? अगर मैंने किसी पर ज़ुल्म होते देखा है तो मैं उस ज़ुल्म के खिलाफ बात करूँ या उसे कम से कम दिल में बुरा समझूँ। मैं ज़ालिम के साथ खड़ा मत हूँ, मैं अपने साथ रहने वाले लोगों को नीचा मत दिखाऊँ, मैं उनकी कदर करूँ। देखो, एक बात ज़हन में रख लो, अल्लाह ने हमें इल्म अता किया तो अल्लाह की रहमत है। अगर हमें खूबसूरत बनाया तो अल्लाह की रहमत है। अगर हमें माल और दौलत अता की तो अल्लाह की रहमत है। और ये सारी रहमतें और मुख्तलिफ जितनी खूबियाँ हैं, जितनी खूबियाँ बयान कर लो, यानी कि बेटों में बेहतर बना, ये सूरह कहफ के अंदर है कि इंसान अपने आप को बेहतरीन कब समझता है, जब उसके पास बेटे होते हैं, वो अपने आप को बेहतरीन समझता है। उसके पास माल और दौलत होती है, वो अपने आप को बेहतरीन समझता है। उसके पास जो है वो बेहतर से बेहतर चीज़ होती है, वो अपने आप को बेहतरीन समझता है। ये इंसान की कमज़ोरी है, ये खूबी नहीं है। लेकिन फिर उसका क्या आगे मज़ीद ज़िक्र किया कि जो भी अल्लाह ने मुझे खूबी अता की, नेमत अता की, जो रहमत अता की मुझ पर, मैं कहूँ माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, बस। उसका देखिए, कुरान, मैं कहता हूँ कि कुरान अल्लाह के सदके कुर्बान जाऊँ अल्लाह ताला के, उसकी मोहब्बत के, उसकी फ़िक्र के कि वो अपनी क्रिएशन के बारे में इतना फ़िक्रमंद है। मैं कई दफ़ा कुरान की आयतों को पढ़ते हुए परेशान हो जाता हूँ कि मैं हैरान इस बात पर होता हूँ कि अल्लाह ताला को इतनी फ़िक्र है हमारी, इतनी फ़िक्र है, इतनी फ़िक्र है कि उस फ़िक्र को अगर हम अंडरस्टैंड कर लें, तो हमें उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा शायद कुछ अंदाज़ा ही हो जाए, कुछ हो जाए कि उसे कितनी फ़िक्र है। किसकी फ़िक्र है? उसे समंदर में रहने वाले जो है वो की मखलूक की फ़िक्र नहीं है। उसे ज़मीन पर रहने वाली मखलूक की फ़िक्र नहीं है। उसे आसमान में रहने वाली मखलूक की फ़िक्र नहीं है। उसे ज़मीन और आसमान की फ़िक्र नहीं है। उसे किसकी फ़िक्र है? वो अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करता है, उसे मेरी फ़िक्र है, मेरी, कि मैंने इसे कमज़ोर पैदा किया है, मैंने इसे इम्तिहान में डाला है, मैं इसे आज़माइश से 2-4 करता हूँ, बस ये उसमें कामयाब हो जाए। और आप यकीन करें, मैंने कहा ना कि सिर्फ़ हमारी फ़िक्र हमें हिदायत के रास्ते पर ले जाती है। हमारी फ़िक्र हमें बेहतरी की तरफ ले जाती है। हमारी फ़िक्र कि अल्लाह राज़ी हो जाए, ये हमें सही मामलात की तरफ ले जाती है। हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर मौजूद अपने साथियों के साथ बेहतर तरीके से पेश आएँ। हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो ज़कात अदा करें। हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो हम नाप-तोल में कमी मत करें। जो जिसका हक है, उसको दें। तो बस यही है, और क्या है?
یہی تو دین ہے بس، اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، اس کے پارٹنر بنیں. یہ ہے کامیابی. اپنے بچوں کو ان کی رائے کو امپورٹنس دیں، یہ ہے کامیابی. اپنے بہن بھائیوں کی فکر کریں، اگر کوئی مالی طور پر کمزور ہے اس کی فکر کریں. آپ یقین کریں، میں کہتا ہوں کہ قسم کھا کر آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا. جب میں نے یہ پڑھا تو میں اتنا خوش ہوا کہ اللہ کے نبی نے مجھے ایک ہدایت کا راستہ دیا. قسم کھائی کہ میرے مال میں کمی نہیں ہوگی اگر میں جو ہے وہ اپنے مال کو تقسیم کروں، زیادہ سے زیادہ تقسیم کروں. میرے پاس تھوڑا ہے، میں تھوڑا ہی دیتا رہوں. آگے زیادہ ہے میں زیادہ دوں. جو میرے آگے ہاتھ پھیلائے میں اسے خالی ہاتھ مت لوٹاؤں. تو مال میں کمی نہیں ہوگی. مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط. مجھے صرف یہ کرنا ہے فیصلہ کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں. مجھے صرف یہ فیصلہ کرنا ہے. مجھے اپنے اور مزید کیا ہے؟ اور مزید کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بس یہی ساری چیزیں ہیں. میں جس کام کو کروں اچھے طریقے سے کروں. اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں تو میں اپنے ماں باپ کی فکر کروں کہ ان کا پیسہ مجھ پر لگ رہا ہے. اگر میں ایک شوہر ہوں تو میں اپنی بیوی اور بچوں کی فکر کروں. اگر میں بیٹا ہوں تو میں اپنے ماں باپ کی فکر کروں. اگر میں کسی کا بھائی ہوں، کسی کی بہن، کسی اور کوئی میری بہن ہے، تو بس میں ان کے بارے میں فکر مند رہوں، ان کے ایمان کے بارے میں، ان کے مال کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں. آپ یقین کریں، آپ کی فکر آپ کو بہتری کی طرف لے کے جاتی ہے، برکت کی طرف لے کے جاتی ہے. میں نے کہا نا کہ زیادہ سونے سے انسان کی نیند پوری نہیں ہوتی، زیادہ مال سے انسان کا پیٹ نہیں بھرتا. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ شاید ختم ہو جاتا. مطلب میری کمزور عقل یہ کہتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا. انسان کو آزمائش نہ آتی تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہ کرتا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اس لیے بار بار اللہ سے مدد مانگے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری ایک حدیث ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ بخاری کی اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق اپنی صورت پر فرمائی ہے. اسی طرح سورہ صاد کی آیت نمبر 75 آیت میں بھی یہ الفاظ ہیں، یعنی انسان کو تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں کا ذکر کر رہے ہیں. یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 75 ہے. پھر ایک طرف اور بڑی بہترین بات جو ہے جس پر اینڈ کرتے ہیں، انسان کے لیے عورتوں سے دلچسپی اور ان کی طرف شہوت کا ملان، اولاد کی محبت اور مال و اسباب، دنیا کی مختلف صورتوں کی بھی ایک طرف کشش ہے جو اس میں طبعی طور پر ودیت کر دی گئی. یہ ہے انسان کی حقیقت. تو بس ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازیں، اپنی خیر سے نوازیں، اس برکت سے نوازیں جس پر وہ راضی ہیں، اور ان حالات اور معاملات کو ہمیں عطا کریں جن میں ان کے حقوق کی کوئی کمی نہ آئے اور وہ راضی ہو جائیں. یہی ہے انسان کی سب سے بڑی حقیقت. بہت شکریہ. جزاک اللہ.